السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کبھی سوچا ہے کہ ہم جب کوئی گناہ کے کام کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے نفرت ہو جاتا ہے، ہم اپنے آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے نفرت نہ کر کے صرف گناہ سے نفرت کریں، کیونکہ جب ہم اپنے آپ سے نفرت کرنے لگیں گے تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور جب ہم سے نہیں اس گناہ سے نفرت کریں گے تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ دوستو، انسان گناہ کرتا ہے کیونکہ گناہ کرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن سب سے بڑا جرم یہ نہیں کہ تم نے گناہ کیا، بلکہ سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ تم گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ سے نفرت کرنے لگو اور یہ سوچنے لگو کہ میں کتنا گر چکا ہوں، میرا اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دوستو، شیطان بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ سے نفرت کرو اور یہ سوچنے لگو کہ اب تمہارا کچھ ہونے والا نہیں ہے، تم کتنے گر چکے ہو، اب تمہیں اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا۔ شیطان یہی چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ الزمر آیت نمبر 53، آئے میرے پیارے بندو، تم نے اپنے نفس پر جو ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر طرح کے گناہ کو معاف کر دینے والے ہیں، لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں تو بہت گر چکا ہوں، میرا اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور مسجد میں بھی نہیں جاتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ دوستو، مسجد بنایا ہے گناہ گاروں کے لیے تاکہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ مسجد کسی فرشتے کے لیے نہیں بنایا ہے، مسجد ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہی بنایا ہے۔ مسجد میں جانے کے لیے پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے، جب تم مسجد میں جانے لگو گے، نماز پڑھنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود تمہیں پرفیکٹ بنائیں گے۔ ایک صحابی تھا، فضیل بن عیاض۔ وہ صحابی پہلے چوری کرتا تھا اور لوگ ان سے ڈرتے تھے، تو فضیل ایک دن رات میں کسی کے گھر چوری کرنے کے لیے گئے تو اس گھر کے مالک قرآن پڑھ رہا تھا۔ جو آیت پڑھ رہا تھا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کا وقت ابھی بھی نہیں آیا ہے کہ وہ ایمان لائے اور ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جھک جائے۔ جب فضیل نے اس آیت کو سنا تو اس کے دل میں ایسے جھٹکا لگا جیسے بجلی چمکتی ہے، تو اسی وقت فضیل نے چوری کرنا چھوڑ دی اور توبہ کر لیا، اور بعد میں جا کے اتنا بڑا عالم بن گیا کہ لوگ ان سے مشورہ لیتے تھے، لوگ ان سے نصیحت سنتے تھے۔ تو دوستو، اگر ایک چوری کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ولی بن سکتا ہے، اگر ایک چوری کرنے والا جن سے لوگ ڈرتے تھے وہی لوگ ان سے مشورہ لیتے ہیں، وہی لوگ ان سے نصیحتیں سنتے ہیں، تو ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے نہیں جائیں گے، ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، اب تو میرا کچھ ہونے والا نہیں ہے؟ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو وہ ویسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنا کہ اگر گناہ کرنے کے بعد تمہیں افسوس ہو رہا ہے اس گناہ کرنے کی وجہ سے، اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہو اس گناہ کی وجہ سے، توبہ کر رہے ہو، تو یہ ثبوت ہے کہ تمہارا دل ابھی بھی زندہ ہے، کیونکہ جو بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتا ہے، وہی بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، وہی بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، کیونکہ گناہ کرنا تو انسان کی فطرت ہے، اور جو بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے وہی سب سے بہترین بندہ ہوتے ہیں۔ تو آج سے کبھی بھی اگر کوئی غلطی سے گناہ کے کام ہو جائے تو اپنے آپ سے نفرت نہ کرو، اس گناہ سے نفرت کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے
تو ابھی اس ویڈیو کو شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ بنے رہو۔ السلام علیکم۔